السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، ناظرین، آج ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھی جو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جس میں یہ تاثر دیا گیا کہ ایک مسلمان کب تک روزہ رکھ سکتا ہے، سحری کا وقت کب ختم ہوتا ہے، یعنی اذان ہو رہی ہے، اذان کے دوران بھی وہ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، کوئی حرج تو نہیں، اس کا روزہ ہوگا یا نہیں۔ تو اس سے یہ تاثر ملا کہ انسان اذان ہو رہی ہو اور ساتھ کھاتا پیتا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں، شریعت میں سختی نہیں ہے، شریعت میں آسانی ہے۔ آپ سب سے پہلے اس کلپ کو دیکھ لیں، پھر اس کا انشاءاللہ العزیز جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ کر لو، ابھی اذان اس کے 5 منٹ بعد ہوئے گی اور لوگوں کو پہلے سے باؤنڈ کر دیا جاتا ہے۔ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن نبی داود کے اندر کہ آپ کو بلال کی اذان جو ہے وہ سحری کھانے سے روک نہ دے۔ اگر تمہارے برتن کے اندر کوئی چیز موجود ہے تو تم جب تک اسے ختم نہ کر لو تم کھاتے رہو، اذان ختم بھی ہو جائے اور اگر اور کھانا آپ کے پاس ضرورت بھی ہے کھانے کی اور وہ آپ کے پلیٹ میں یا برتن میں موجود ہے تو آپ کھا سکتے ہیں اذان ختم ہونے کے بعد بھی، لیکن اس کو پھر معمول نہیں بنانا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے تو یہ سنت سے ثابت ہے، جائز ہے۔ اسلام میں بہت ساری آسانیاں ہیں۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، مشکلات نہ پیدا کرو۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم بھوکے پیاسے رہو اور کھانا میرے پاس کم ہو گیا ہے لہذا تم نے جو ہے وہ جلدی سے بریک کر لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف آپ کے دل کی کیفیت کو دیکھنا چاہتا ہے، تقویٰ اسی کا نام ہے اور یہی محترم روزہ ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ کلپ سنا، اب اس کلپ کا اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں جواب عرض کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ قرآن کریم کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ إِلَى آخِرِهِ۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے، محدثین نے سحری کا اختتامی وقت صبح صادق کو بتلایا ہے، یعنی صبح صادق سحری کا آخری وقت ہے، اختتام ہے، اور اس پر بے شمار احادیثیں بھی دال ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سحری کا اختتامی وقت، کہ سحری کب ختم ہوتی ہے، اس کا معیار اذان نہیں ہے بلکہ صبح صادق کا وقت ہے، یعنی صبح صادق کا وقت معیار ہے سحری کے اختتام کا، اذان معیار نہیں ہے کہ اذان کو دیکھ کر انسان روزہ بند کرے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، اگر آپ اجازت دیتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے تو کچھ کھا رہے ہو تو کھاتے رہو، پیتے رہو، یہ پاک ہند والی اذانیں، اگر اس پاک ہند والی اذان کسی مسجد میں 5 منٹ بعد اذان، کسی میں 10 منٹ، ہر محلے میں کسی میں 15 منٹ لیٹ اذان ہو رہی ہے، اب اگر آپ اجازت دیں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ جو آدمی 15 منٹ بعد بھی کھا رہا ہو اس سے پوچھیں کہ جی میری محلے کی اذان تو ابھی ہو رہی ہے نا جی، میرے محلے کی اذان تو 10 منٹ بعد ہو رہی ہے نا جی، تو اذان تو ہو رہی ہے لہٰذا اذان معیار ہے تو میں سحری بھی کھا سکتا ہوں، تو ایسی اجازت آپ بھی نہیں دیں گے۔ لہٰذا بہت احتیاط کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہم کنفیوژن میں پڑ جائے اور اپنے روزے بھی خراب کرتی رہے اور اس کا گناہ آپ کے اوپر پڑتا رہے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر اس بات کو سمجھیں جو حدیث مبارکہ ابو داود کی کوٹ کی، اس کے برعکس آپ دیکھیں حدیث مبارکہ، اور یہ سیاہ ستہ میں موجود ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اب آپ دیکھیں جو اذان دی جا رہی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس اذان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ آپ کو بلال کی اذان کھانے سے نہ روکے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ دو کھانا دے ان کی اذان۔ اس کا معنی کیا ہے؟ مفسرین محدثین کے اقوال دیکھیں، علامہ ابن حجر کی تشریح دیکھیں، دیگر کی دیکھیں، اور خود حدیث مبارکہ پہ غور کریں تو آپ کو بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ اس وقت 2 اذانیں ہوا کرتی تھیں، ایک رات کو اذان ہوا کرتی تھی اور ایک صبح صادق کی اذان ہوا کرتی تھی۔ تو رات کی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دیا کرتے تھے، اور صبح کی اذان صبح صادق کی ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ اذان دیا کرتے تھے۔ تو اسی حدیث مبارکہ جو صحیح بخاری میں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے، تفصیل کے ساتھ، اس میں آپ دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ آگے دیکھیں، ان بلالا کان یؤذن بلیل، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اذان دیا کرتے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، حتی یؤذن ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں، یعنی وہ اذان صبح صادق والی اذان دیں۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اذان دیا کرتے تھے۔ اس کا ایک فائدہ یہ تھا کہ جو لوگ سحری میں نہیں کر رہے بلکہ مسجد میں تہجد ادا کر رہے ہیں، انہیں پتہ لگے بھائی سحری کا وقت جا رہا ہے لہٰذا جائیں سحری کریں۔ نمبر 2، جو آرام کر رہے ہیں ان کو اٹھا لیا جائے کہ اٹھیں بھائی سحری کی تیاری کریں، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے بعد وقت ختم ہونے کے بعد صبح صادق کے وقت، بلکہ صحابہ کرام بتایا کرتے تھے، آپ نبینا صحابی تھے، آپ کو بتایا کرتے تھے کہ صبح صادق کا وقت داخل ہو چکا ہے۔ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ سے کہا جاتا تھا کہ صبح کا وقت داخل ہو چکا ہے، لہٰذا اب آپ اذان دیں، پھر عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے۔ تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر کے ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاتے تاکہ عوام کنفیوژن کا شکار نہ ہوتی اور نہ ہی کسی غلط فہمی کا شکار ہوتی۔ تیسرے نمبر پر دیکھیں، اگر آپ اس طرح کہیں جی دین میں آسانی ہے، جس طرح آپ نے آسانی کو بطور دلیل کے لایا، وہ جیسے ہمارے جج صاحب نے قرآن کی آیت پڑھ دی، تو بے محل آپ آیت پڑھیں گے، بے موقع آپ آیت پڑھیں گے تو اس کا غلط فائدہ ہوگا۔ اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہیں گے؟ دین میں آسانی ہے، لیکن یہ معنی نہیں وقت ہے۔ اب صبح کی جیسے نماز کا وقت ہے، دین میں آسانی ہے، وقت کے بعد اگر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کو قضا کر رہا ہے، ادا نہیں کر رہا۔ ادا نماز میں شمار نہیں ہو رہی ہے، وہ قضا میں شمار ہو رہی ہے۔ اسی طرح ہر چیز کا ایک وقت ہے، شریعت نے ٹائم ٹیبل رکھا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا ہے۔ اسی طرح روزے کا بھی وقت اللہ نے رکھ دیا، صبح سے اتم الصیام الی اللیل تک وقت مقرر کیا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات غفور رحیم بھی ذات ہے، اللہ رب العزت کی ذات خالق مالک بھی ذات ہے، سب کچھ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ضوابط بھی اللہ ہی نے مقرر کیے ہیں، قوانین بھی اللہ تعالیٰ نے بتائیں، اور جو قوانین کی خلاف ورزی کرے اس پر غفور رحیم نے پکڑنا بھی ہے، ان بطش ربک لشدید بھی ہے۔ تو اس لیے ساری چیزوں پر نظر رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے، ہمیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس کا عوام غلط فائدہ اٹھائے اور اذان تک کھاتے رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔